السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور خوش رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہمیشہ خوش رہا کریں۔ آج میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اکثر دوست مجھے واٹس ایپ پر کویسچن کر رہے ہیں کہ جی کون سے ملک کے اس ٹائم ویزے لگ رہے ہیں، کون سے ٹف ہیں، کون سے کیسے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس انفو تھی، میں نے کہا یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ شینگن میں کون سے ویزے ایزی ہیں، تھوڑے سے کون سے ٹف ہیں، کیا حالات واقعات ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، جو میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں یہ اس ٹائم کی انفارمیشن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میری ویڈیو 2 ماہ بعد دیکھیں، 3 ماہ بعد دیکھیں، 5 ماہ بعد دیکھیں، اس ٹائم حالات بالکل اور ہوں۔ اس لیے آپ کو اپڈیٹ رہنا چاہیے، آپ کو انفارمیشن لینی چاہیے۔ اگر آپ کا ذہن ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے یا یورپ کا وزٹ کرنا ہے یا کسی بھی کنٹری کا، تو شینگن کا، تو آپ دیکھیں گے، اپڈیٹ رہا کریں، اس لیے آپ کو معلومات ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ہم ویڈیو بناتے ہیں اور آج کی بنائی ہے، فار ایگزامپل آج 24 اکتوبر ہے، تو آج ویڈیو بنائی ہے، تو آپ اس کے بعد ویڈیو دیکھیں 2 یا 3 ماہ بعد یا 5 ماہ بعد، اس کے بعد حالات کچھ اور ہوں، تو آپ سوچیں یا کمنٹس کریں یا میسج کریں کہ شکیل صاحب آپ نے تو یہ کہا تھا لیکن اب تو سچویشن یہ ہے۔ میں کرنٹ سچویشن آپ کو بتا دیتا ہوں کیا چل رہی ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس ٹائم جس ٹائم میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس ٹائم پولینڈ کا کیٹیگری سی جو شارٹ ویزا ہے، میں ورک پرمٹ کی بات نہیں کر رہا، پولینڈ کا کیٹیگری سی ویزا جو شارٹ ویزا ہے وہ ٹف جا رہا ہے، پولینڈ ویزا بہت کم دے رہا ہے۔ میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہا کہ ویزے بالکل نہیں مل رہے، لیکن ریشو بہت کم آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے سلواکیہ کا، سلواکیہ ویزا بہت کم دے رہا ہے۔ سلواکیہ نے اپریل مئی میں بہت زیادہ ویزے دیے ہیں، بلکہ بہت زیادہ ویزے دیے ہیں، اسی سال کی بات کر رہا ہوں اپریل مئی میں سلواکیہ نے بہت زیادہ ویزے دیے ہیں، لیکن اس ٹائم ذرا اس نے شارٹ کیے ہیں، کم کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہنگری ہے، ہنگری ویزا اس ٹائم بہت کم دے رہا ہے اور اس کی میں بات یہ بھی بتاؤں گا کہ کم ویزے کیوں دے رہے ہیں۔ شاید ایک مسئلہ جنگ کا بھی ہے۔ ان تینوں ملکوں کے جو میں نے نام لیے ہیں، پولینڈ، تو ہنگری اور سلواکیہ، ان تینوں کے بارڈر قریب قریب پولینڈ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ جیو میپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے یوکرین سے ٹچ ہوتے ہیں، یوکرین سے۔ اور ایک بات میں یہاں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا سوری، کہ جو یوکرین کی جنگ ہے وہ جو ہے ایسٹ سے ویسٹ کی طرف آ رہی ہے۔ لاسٹ ٹائم، یہ لاسٹ کچھ دنوں کی بات کر رہا ہوں، پریزنٹ ڈیز میں ویسٹ میں فائرنگ ہوئی ہے، کافی بم بلاسٹ ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اس نے ان بارڈروں پہ یوکرین نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ جب انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی اپنی طرف سے، تو اس طرف سے یہ پولینڈ، سلواکیہ اور ہنگری، انہوں نے بھی تھوڑا ٹف کر دیا ہے، کیونکہ اگر ملک کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، تھوڑا سا ڈینجر چل رہا ہے، خطرہ چل رہا ہے، تو ٹورزم دوسرے نمبر پہ آ جائے گا۔ پہلے وہ امن امان کی اپنی صورتحال دیکھیں گے، اس کے بعد وہ جو ہے وہ ویزا دیں گے۔ اس لیے یہ 3 کنٹری اس ٹائم کافی ٹف جا رہے ہیں۔ وزٹ ویزا کی میں بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو پولینڈ کا فار ایگزامپل ورک پرمٹ مل رہا ہے تو وہ بات بالکل اور ہے۔ میں شارٹ ویزے کی سی کیٹیگری کی بات کر رہا ہوں، وہ پولینڈ، سلواکیہ اور ہنگری کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سے ملک ذرا ایزی ویزا دے رہے ہیں۔ ایزی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس اور آپ کی فائل اچھی ہے، فائل سٹرونگ ہے، ٹریول ہسٹری ہے، تو تھوڑا سا ایزی جو ملک ویزا دے رہے ہیں ان میں ہے اسپین، سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا۔ یہ کیوں ایزی ہیں؟ سوئٹزرلینڈ میں نے کہا ہے
اور آسٹریا اور اسپین. آپ کو پتہ ہوگا اسپین میں بہت زیادہ ٹورزم آتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ میں بھی بہت زیادہ ٹورزم آتا ہے، اور اس کے ساتھ آسٹریا میں بھی بہت زیادہ ٹورزم آتا ہے. یہ جو تینوں ملک ہیں اس ٹائم کرنٹلی بات کر رہا ہوں، یہ انہوں نے تھوڑی سی نرمی کی ہے وزٹ ویزا میں. اسپین نے، سوئٹزرلینڈ نے اور آسٹریا نے، انہوں نے ویزا میں تھوڑی نرمی اس لیے کی ہے کیونکہ ان کا ٹورزم تھوڑا کم ہوا ہے. جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں، یہ ملک خاص کر سوئٹزرلینڈ یہ زیادہ جو ارن کرتا ہے یہ ٹورزم سے کرتا ہے، کہ ٹورسٹ سب سے زیادہ اگر آپ کہیں تو سوئٹزرلینڈ میں آتا ہے، اس کے بعد اسپین میں، کیونکہ اسپین میں بہت زیادہ بیچز ہیں، بہت زیادہ ہیں. گریس کے بعد ادھر زیادہ ہیں، ادھر اسپیشلٹیز زیادہ ہیں، اور لوگ اسپین کو زیادہ پسند کرتے ہیں. گریس ذرا ڈاؤن ہے، لو ہے، ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اس لیے اسپین کو بہت زیادہ لوگ پراورٹی دیتے ہیں، اور اسپین میں بہت زیادہ ٹورزم آتا ہے، سوئٹزرلینڈ میں بہت زیادہ ٹورزم آتا ہے، اور اب آسٹریا نے لاسٹ کچھ ایئر سے بہت زیادہ ٹورزم کر دیا ہے اور ویزا ایزی کر دیا ہے. اس ٹائم کرنٹلی جو میں بات کر رہا ہوں وہ اسپین، سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ذرا سے ایزی ویزا دے رہے ہیں، اور لوگ ادھر زیادہ ریشو میں آ رہے ہیں. ہاں جی، ایوریج زیادہ ہے ان کی ویزا دینے کی. اب میں بات کروں گا کہ جو تھوڑے سے ٹف کنٹری ہیں ویزا دے بھی رہے ہیں 50-50 جس کے آپ کہہ سکتے ہیں، ان میں ہالینڈ ہے جسے نیدرلینڈ کہتے ہیں. نیدرلینڈ جو ہے یہ تھوڑا سا اس ٹائم درمیانہ چل رہا ہے، سویڈن چل رہا ہے اور گریس چل رہا ہے. انہوں نے ویزا ریشو جو سلو کی ہے کیونکہ گریس آلریڈی کافی ویزا ایشو کرتا ہے، ان کے بھی بیچز ہیں، اور کافی ٹورزم اس کو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی جی ڈی پی اس حساب سے چلتی ہے جیسے سوئٹزرلینڈ کی ہے. تو اس لیے نیدرلینڈ، سویڈن اور گریس یہ اس ٹائم درمیانی ریشو جا رہی ہے، ان کی 50% کے حساب سے جا رہی ہے. مل بھی رہے ہیں، نہیں بھی. ریجیکٹ کی جو ریشو ہے وہ 50% ہے. لیکن جو میں نے پہلے آپ کو 3 کنٹری بتائے ہیں ان کی اس ٹائم جو سی کیٹیگری ویزے کی ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہے. میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہا کہ ویزے نہیں مل رہے، ویزے لگ کر آ رہے ہیں لیکن بہت کم ریشو میں، جن میں نے ملکوں کے نام لیے ہیں پولینڈ اور سلواکیا اور ہنگری. ان تینوں کے ویزے بہت کم لگ رہے ہیں. باقی ملکوں کے ویزے جو میں نے پہلے بتا دیا کہ تھوڑے سے ایزی ہیں وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ اسپین، سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا ان کی جو یہ ہے کہ ویزا ملنے کی ریشو یہ زیادہ اچھی جا رہی ہے. لاسٹ اب اگر آپ 1-2 منتھ دیکھیں لاسٹ والے تو ان میں اسپین نے کافی ویزے ایشو کی ہیں، سوئٹزرلینڈ نے کافی ایشو کی ہیں. حالانکہ ابھی نہ سردی آئی ہے بہت زیادہ اور نہ گرمی ہے، ادھر درمیانہ موسم چل رہا ہے. کیونکہ اسپین میں بہت زیادہ ویزا اس لیے ملتا ہے مارچ اپریل میں، مئی میں، کہ لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں آتے ہیں اور گرمیوں کو انجوائے کرتے ہیں، اور خاص کر بیچز پہ آتے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہیں. اور بہت زیادہ جو ٹورزم آتا ہے وہ اسپین اور سوئٹزرلینڈ میں آتا ہے. تو لیکن اس ٹائم بھی ان کی پالیسی ذرا نرم چل رہی ہے، اسپین کی اور سوئٹزرلینڈ کی یہ ویزے ایشو کر رہے ہیں. لیکن بات کر رہا ہوں ٹورسٹ ویزے کی، اس کی میں بات کر رہا ہوں، وزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا کہہ لیں، ان کی بات کر رہا ہوں. اور ساتھ آسٹریا بھی ان کے اس ٹائم چل رہا ہے. یہ میں نے بتا دیا کہ 3 کنٹری آج میں نے آپ کو ایسے بتائے ہیں جو بہت ٹف ہیں، جن کے ویزا بالکل نہیں مل رہے، نہ ملنے کے برابر ہیں. اس میں پولینڈ ہے اور سلواکیا ہے اور ہنگری ہے. یہ تو آپ اس ٹائم کہہ رہے ہیں کہ بالکل ویزے نہ ہونے کے برابر ایشو کر رہے ہیں، بہت کم ریشو میں مل رہے ہیں، اکا دکا ویزا مل رہے ہیں. اس کے بعد جو ایزی کنٹری ہیں اس ٹائم جو ایزی دے رہے ہیں ویزے اور جن کی ریشو اچھی چل رہی ہے، جیسے اپریل مئی میں چل رہی تھی، ان کی ابھی بھی سیم ہے. ان میں اسپین ہے، سوئٹزرلینڈ ہے اور آسٹریا ہے. اور جو درمیانی کیٹیگری میں جا رہے ہیں یا تھوڑا سا ٹف ہیں لیکن تھوڑا سا ہے، ان میں نیدرلینڈ پہلے نمبر پہ ہے، اس کے بعد سویڈن ہے، اس کے بعد گریس ہے. تو میں نے کہا کہ آج دوستوں سے شیئر کر دوں. بات میں وہی کہوں گا میرے دوستوں، ملک کوئی بھی ہے، آپ نے جانا کہیں بھی ہے، لیکن اگر آپ کی ٹریول ہسٹری ہے، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے تو آپ کو ویزا ملنے میں چانس بڑھ جاتے ہیں. ہم ہمیشہ ایک بات بول کے کہہ دیتے ہیں کہ جی قسمت میں نہیں تھا، قسمت نہیں تھی.
بالکل ایسا ہوتا ہے، قسمت لک ساتھ دے تو ہوتا ہے، لیکن آپ کے ڈاکومنٹس بھی میٹر کرتے ہیں ان باتوں کے لیے۔ اور آج میں دوستوں کو ایک بات بڑے غور سے سننے والی بات کہوں گا، پلیز جب بھی آپ ویزا اپلائی کریں تو اس میں ایک بات یاد رکھیں، یا کوئی بھی ویزا اپلائی کریں کبھی بھی 2 نمبر ڈاکومنٹس نہ لگائیں پلیز۔ خدارہ فیک ڈاکومنٹس چاہے کوئی بھی کہے، آپ کا کنسلٹنٹ کہے، آپ کا کوئی ایجنٹ کہے، آپ کا کوئی ایمبیسڈر کہے، کوئی دوست کہے، کبھی بھی فیک ڈاکومنٹس کبھی نہ لگائیں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ہمیشہ اوریجنل ڈاکومنٹس لگائیں، اوریجنل ڈاکومنٹس کا بڑا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے فار ایگزامپل ایک ویزا اپلائی کیا ہے کہ ایک میچ سے ریجیکٹ ہو گیا ہے، فار ایگزامپل آپ کا جرمنی سے ویزا ریجیکٹ ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے پولینڈ میں ڈالا وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے اسپین میں ڈالا وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے اٹلی میں ڈالا وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کئی دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم تھوڑی سی لاپرواہی میں کچھ ایسے ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں جو وہ ایمبیسی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ کہ یہ جب کی یہ یورپ بنا ہے، یورپی یونین بنی ہے، جسے AU کہتے ہیں، EU جسے کہتے ہیں یورپی یونین، یہ شینگن سٹیٹ بنی ہے ایک، انہوں نے اپنا کمپیوٹر سسٹم ایک کر دیا ہے۔ ویزا کے لیے بات ہو رہی ہے ان کے، اگر فار ایگزامپل آپ نے اسلام آباد ایمبیسی میں کسی بھی ایک ایمبیسی میں اپلائی کیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو SIS کے سسٹم میں ڈال دیں یا VIS کے سسٹم میں ڈال دیں۔ آپ یہ بعد میں پوچھیں گے آپ لوگ ڈیٹیل سے، یہ SIS کیا ہے، VIS کیا ہے؟ میرے دوستو یہ ایک دفعہ میں سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آئے تو بہتر ہے کہ SIS اور VIS یہ 2 الگ الگ سسٹم ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جرمنی میں ڈاکومنٹس آپ نے جمع کروائے، اس میں کچھ فیک ڈاکومنٹس لگا دیے، جرمن ایمبیسی ایسا کرے گی کہ آپ کو ڈاکومنٹس پہ کو پورے یورپ کے لیے آن کر دے گی۔ اس سسٹم کو کہتے ہیں SIS اور VIS، یہ 2 سسٹم ہیں الگ الگ لیکن کام ایک ہی ہے ان کا۔ اور اچھا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے جو پیپر ہیں وہ پورے یورپ کے لیے آن ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم آپ نے ویزا ڈالا اسپین کے لیے، اسپین ایمبیسی جب آپ کا پاسپورٹ نمبر ڈالے گی یا آپ کا نام ڈالے گی، اس کو فوراً آ جائے گا کہ اس بندے نے جرمن ایمبیسی میں فیک ڈاکومنٹس دیے تھے تو اس لیے اس کو ویزا نہیں ایشو کرنا۔ لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا، کئی دفعہ آپ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے تو ٹرائی کرنے کے لیے آپ فیک ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہیں، اس کے بعد جب آپ اوریجنل ڈاکومنٹس دوسری دفعہ جمع کرواتے ہیں لیکن وہ ڈاکومنٹس دیکھے بغیر یا آپ کی بات پہ بلیو کیے بغیر ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی میرے دوستوں؟ کیونکہ آپ نے پہلی دفعہ جو فیک ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں انہوں نے SIS میں ڈال دیا ہے، وہ یورپ کا ایک سسٹم ہے جس میں آپ کی ہر چیز شو ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے جرمنی میں فیک ڈاکومنٹس ڈال دیے تو ریجیکٹ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے کہا کوئی بات نہیں، 6 ماہ بعد آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے اسپین کے لیے ڈال دیا، تو وہ جب آپ کا پاسپورٹ ID کارڈ ماریں گے دیں گے تو وہ آ جائے گا کہ یار اس بندے نے اس ڈیٹ کو جرمنی میں اپنا ویزا اپلائی کیا تھا، ٹورسٹ ویزا، اور اس بندے نے یہ ڈاکومنٹس فیک دیے تھے، جرمن ایمبیسی نے اس پہ تحقیق کی تھی اور اس کو ایسا ہی سسٹم میں ڈال دیا تھا، اب لہٰذا یہ بندہ فیک ہے، یہ بندہ چیٹر ہے، اس کو ویزا نہیں ایشو ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو اپنے ڈاکومنٹس کا خیال رکھیں۔ آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے، کوئی چیز مس ہو رہی ہے، خدا کا واسطہ وہ نہ ڈالیں، ایسا نہ کریں۔ آپ بجائے اس کے کہ فیک ڈاکومنٹس ڈالیں، آپ وہ نہ ڈالیں، وہی بہتر ہے کہ آپ کی ریجیکشن ہوگی نا لیکن آپ کے اوپر ریڈ کراس نہیں لگے گا۔ اگر آپ نے ذرا کلیور بننے کی کوشش کی، کسی کے کہنے پہ فیک چیز ڈال دی، کوئی بھی چیز فیک ہے آپ نے ڈاکومنٹس میں ڈال دی، تو اگر ریجیکشن ہو گیا تو وہ پورے یورپ کی ریجیکشن ہوگا۔ اس کے بعد آپ پریشان رہیں گے کہ یار میں کسی میں ایمبیسی میں ویزا ڈالتا ہوں تو ریجیکٹ ہو رہا ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا آج دوستوں کو آگاہ کر دوں اور پوری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اویئرنیس ہو جائے، تو آج کا مقصد یہی تھا کہ دوست یہ سمجھ لیں کون سے کنٹری تھوڑا ایزی ہیں اس ٹائم ویزا دے رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل ٹف کر دیا ہوا ہے کہہ لیں، اور کون سے ڈاکومنٹس آپ نے دینے ہیں کون سے نہیں دینے۔ پلیز خدارہ جب بھی دیں اوریجنل ڈاکومنٹس دیں، کبھی بھی فیک ڈاکومنٹس، ایک بھی فیک ڈاکومنٹس نہ جمع کروائیں تاکہ آپ کو سسٹم میں نہ ڈال دیا جائے، آپ کا چانس بچ جائے۔ اگر آپ نے ٹرائی کرنی ہے ایک دفعہ ویزا ڈال لیں،
کوئی بات نہیں، آپ کا ویزا ریجیکٹ ہی ہو جائے گا نا، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے فیک ڈاکومنٹ ڈال دیا تو فار ایور آپ لاک ہو جائیں گے۔ تو نیکسٹ ٹائم جب آپ اچھے ڈاکومنٹ سے بھی ڈالیں گے تو وہ بلیو نہیں کریں گے۔ اس لیے جب بھی آپ نے ویزا ڈالنا ہے، لاسٹ میں کہوں گا، آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹس لگانے ہیں، اوریجنل ڈاکومنٹس کی بھی کاپیاں لگانی ہیں۔ جب آپ کو انٹرویو کے لیے بلائیں یا ویسے آپ کو ہائر کریں تو آپ پھر ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جائیں، اپنی اوریجنل فائل آپ کے پاس ہونی چاہیے، کاپیاں آپ ساتھ لگا دیں۔ تو اوریجنل ڈاکومنٹس ہمیشہ ساتھ لگائیں۔ آج کی ویڈیو کا اتنا ہی تھا۔ دوستوں نے جو بھی کویسچن کرنا ہو آپ مجھ سے کمنٹس میں یا واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں، اور پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بڑا مشکل سے ٹائم نکالتا ہوں دوستوں، اس لیے پلیز فیڈ بیک دیا کریں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ آپ اپنے کسی بھی سوشل میڈیا پر، آپ کی فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، آپ کا انسٹاگرام ہے، پلیز میری ویڈیو کو اس پر شیئر کریں تاکہ اور دوستوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ آپ میری ویڈیو شیئر کریں گے، کسی کا بھلا ہوگا، اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں، تو ہمیشہ خوش رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ اللہ حافظ۔